آپ کا کام تھا کہ آپ جا کے اسد الدین اویسی کو پوچھنا تھا، آپ لوگ نہیں پوچھے وہ بات. تو خیر بہرحال لوگ کانوں کو خوش کرنے والی بات تھی یہ. تو ان کی نیت نہیں ہے صاحب، ان کی نیت ہے تو سب ہوتا نا. انہوں ہمارے سے اتحاد چاہتے نہیں، انہوں بی جے پی کے ایجنٹ ہے. آپ بتلائیے جو مسلمانوں کا دشمن اور مسلمانوں کا دوست، یہ دونوں میں اتحاد کیسا ہوتا؟ خوشبو اور بدبو کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے. خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا آپ کا اپنا پسندیدہ چینل حیدرآباد بس نامی کافی ہے میں خیر مقدم ہے. خوشبو اور بدبو کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. جی ہاں ناظرین، تفصیلات کے مطابق ایم بی ٹی اسپوک پرسن امجد اللہ خان خالد نے خطاب کرتے ہوئے ایم کے صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسد الدین اویسی کے دل میں نہیں ہے کہ اتحاد کرنا، وہ بی جے پی کے ایجنٹ ہے. خوشبو اور بدبو کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. آئیے سنتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ایم بی ٹی اسپوک پرسن امجد اللہ خان خالد کی زبانی. اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. الیکشن میں ایم پی الیکشن میں ایم آئی ایم کی طرف سے اگر آپ کو یہ آفر آتا ہے کہ نظام آباد سے آپ ایم آئی ایم کی طرف سے ایم پی کی سیٹ پہ ٹھہریں، تو کیا آپ ٹھہریں گے؟ کیونکہ نظام آباد میں بھی آپ کو چاہنے والے بہت ہیں. نہیں دیکھیے، آپ لاسٹ ٹائم میرے سے پوچھے تھے کہ آپ جو ہے اگر ایم آئی ایم والے آپ کو آفر دیتے ہیں یعنی ملنے کا، تو میں آپ کو اس وقت بھی بولا تھا کہ دارالسلام کے دروازے کھلے آ جاؤ، کھڑکی کھلی آ جاؤ، تنبی کھلی آ جاؤ، روشن دانی کھلی آ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. دو پارٹیوں کی جو بھی بات چیت ہوتی، دو بڑے لیڈر آپس میں بیٹھ کے قوم کی اگر کوئی بھلائی کے مسئلہ ہے تو ہوتا. تو آپ کا کام تھا کہ آپ جا کے اسد الدین اویسی کو پوچھنا تھا، آپ لوگ نہیں پوچھے وہ بات. تو خیر بہرحال لوگ کانوں کو خوش کرنے والی بات تھی یہ. تو ان کی نیت نہیں ہے صاحب، ان کی نیت ہے تو سب ہوتا نا. انہوں ہمارے سے اتحاد چاہتے نہیں، انہوں بی جے پی کے ایجنٹ ہے. آپ بتلائیے جو مسلمانوں کا دشمن اور مسلمانوں کا دوست، یہ دونوں میں اتحاد کیسا ہوتا؟ خوشبو اور بدبو کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے. تو ایسا ہم تو آپ کو ہمیشہ سے بول رہے ہیں ہم کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ سے. میں یہاں تک بولا کہ جو بھی مجلس کے مخالفین ہیں، میں سب کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سب سے بات کرنے کے لیے سامنے والا رہنا نا. آپ لوگ خالی ون سائیڈڈ سوال ہمارے سے کرتے، آپ تیار ہے کیا، آپ تیار ہے کیا؟ بتائیے. آپ خالی دولہا بن کے سیرا بن گیا تو کیا ہوتا؟ آپ دلہن کو ڈھونڈو، آپ شادی خانہ بک کراؤ، آپ قاضی کو لاؤ، شادی ہوتی. تو بہرحال دیکھیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوتا. ایسا یہ سب پورا پری ازمپشن باتیں ہیں کہ جو شخص ہم سے اتحاد کرنا ہی نہیں چاہ رہا تو آپ اس کے آگے بڑھ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں سیٹ آفر کرتے، آپ لڑتے کیا بولتے. کیونکہ خان صاحب نظام آباد میں آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لوگ بہت چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سوال ہمارے پاس. نہیں، نظام آباد پارلیمنٹ بولے تو 7 حلقے آتے نا وہاں پر بھی. پارلیمنٹ کا الیکشن مسخرہ پنا نہیں ہے نا. پارلیمنٹ بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، اور نظام آباد کا پارلیمنٹ میں 7 حلقے آتے ہیں. اپنا کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہے نا وہاں ایم آئی ایم کا کوئی گراؤنڈ ورک ہے وہاں پر. تو آپ اگر بہرحال کچھ گراؤنڈ ورک رہنا چاہیے آپ کو ایم پی الیکشن لڑنے کے لیے. 1 کروڑ روپے خرچہ کر کے ایک پروپیگنڈا چلا کے آپ بتائیے امان اللہ خان صاحب کا قصور کیا تھا بتائیے. اکبر الدین اویسی اگر ایم ایل اے بننا چاہتے، صلاح الدین اویسی اپنے بیٹے کو ایم ایل اے بنانا چاہتے، اسد الدین اویسی اپنے بھائی کو ایم ایل اے بنانا چاہتے، بہت حلقے تھے، کہیں سے بھی لڑا سکتے تھے. تو وہاں سے نہیں لڑا کے خاص طور پہ لا کے امان اللہ خان کے خلاف میں لڑانا بولے تو مسلم قیادت کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو اپنے پاس رہزن بنانے کا برابر تھا وہ. تو یہ سازش آج کی نہیں ہے، یہ سازش جو ہے کئی زمانے سے چلتے آ رہی ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں مسلم لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہونا. آپ بتائیے کہ جب کانگریس میں ہمارے فرید الدین صاحب ایم ایل اے الیکٹ ہوئے تھے تو ظہیر آباد میں جا کے فرید الدین کے خلاف میں کینڈیڈیٹ ڈال دیے تھے یہ لوگ. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتے آیا. اب حال ہی میں دیکھیے آپ کہ جبلی ہل سے اظہر الدین لڑے. آپ بتائیے کیا ضرورت تھی وہاں پر جا کے مجلس کو وہاں پر الیکشن لڑنے کی؟ اگر ایم آئی ایم وہاں پر نہیں لڑتی تو اظہر الدین ایم ایل اے بنتا، آج منسٹر رہتا انہیں آج نہیں. پھر آپ دیکھیے شبیر علی الیکشن لڑے. پورے ایم آئی ایم کے کارپوریٹرز نظام آباد کے ٹی آر ایس کا کام کرے وہاں پر جا کے. مسلم ووٹ تقسیم ہوئے، بی جے پی جیتی وہاں پر سے. آپ کہیں پر بھی دیکھیے آپ جا کے تو آپ خود نہیں جیتنے دیتے نا بھائی. آج آپ آ کے یہ بول رہے ہیں کہ انہوں بھی نہیں جیتا ایک مسلمان کو، انہوں بھی نہیں جیتا ایک مسلمان کو. اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کے کئی مسلم ایم ایل ایز ہارے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایم آئی ایم وہاں پر کینڈیڈیٹ ڈالی، 2000-3000 ووٹ وہ لوگ کاٹ لیے.
آپ جا کے مہاراشٹرا میں چیک کرو, وہاں پر بھی ایسی ہوا. تو یہ خالی تلنگانہ میں نہیں ہو رہا, یہ پورے ہندوستان لیول پہ ہو رہا مسلم قیادت کو کمزور کرنے کا. ابو عاصم اعظمی کا میں آپ کو الیکشن سناتا ہوں. ابو عاصم اعظمی جو ہے 2 ٹرم کے MLA ہے, انہوں مانخور شیواجی نگر سے 2 ٹرم MLA ہے 10 سال کے. وہاں پر جا کے MIM والے کینڈیڈیٹ ڈال دیے جہاں پر ان کی ایک باڈی نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. وہاں جا کے خطرناک اسپیچاں دے رہی. اگر ان کا کینڈیڈیٹ 2-3 ہزار ووٹ کاٹ لیا تو وہاں پر جو ہے شیو سینا نے تو BJP جیت لیتی. تو بہرحال یہ ان کی دادا گیری, یعنی ان کا گھمنڈ, ان کی دادا گیری, یہ یاقوت پورے والے توڑ دی اب کے الیکشن میں. اور یہ گھمنڈ, یہ دادا گیری آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں جیسا یاقوت پورے والے ان کو سبق سکھائے, پورے 7 حلقوں میں یہ انقلاب آنے والا ہے. لکھ کے رکھ لو آج کی بات. آپ پورے 7 حلقوں میں آپ کے گھر کو آتے ووٹ مانگنے کے لیے, تو ہم پرانے شہر والے کیا کرتے, کرسی دے کے بٹھاتے, چائے پلاتے, پانی پلاتے. گلی میں ایک ضعیف عورت جاتے رہتی, اس کو بازو بٹھا کے فوٹو کھینچتے اس کے ساتھ میں. آپ دارالسلام جاتے کام کرنے, آپ کو وہاں کرسی نہیں ہے صاحب بیٹھنے کے لیے. آپ میرے کنے آئے, میں آپ کو ٹھہر کے انٹرویو لیے بولو تو آپ لیتے انٹرویو. آپ کو وہاں بیٹھنے کرسی نہیں ہے. اب وقت آ چکا ہے ان کا گھمنڈ توڑنے کا, ان کا غرور توڑنے کا. اور وہ قوم توڑ کے بتائیں گی ان کا گھمنڈ, ان کا غرور. پارلیمنٹ الیکشن میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 45,000 لوگ جینیون ووٹر ہے, وہ 45,000 میرے جو نکل کے 1 گھنٹہ ٹھہر کے ووٹ ڈالے. آپ جو ہے بوکسنگ کر کے 45,000 لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائے. ہزاروں لاکھوں لوگ دعائیں کرتے بیٹھے ہوئے تھے امجد اللہ خان کے واسطے. ایک امجد اللہ خان الیکشن ہارا, کچھ بھی نہیں ہونے, دوسرے دن سے پھر کام پہ لگ گیا انہیں. لیکن جو 45,000 لوگ جو گھر سے نکل کے ووٹ ڈالے, آپ بتائیے کہ آپ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. آپ محنت کر کے, آپ پڑھ کے لکھے, آپ کے سامنے ایک بچہ چیٹنگ مار کے انہیں پاس ہو گیا اور آپ فیل ہو گئے, آپ کا پیپر کھینچ کے اندر سے فیل کر دیا آپ کو سازش کر کے. تو آپ بتائیے آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچتا کیا؟ پارلیمنٹ الیکشن میں انتظار کریے آپ. یہ جو انقلاب یاقوت پورے میں آیا نا, اس سے بھیانک انقلاب جو ہے اینٹی انکمبنسی ہے چندرائن گٹے میں. مسٹر اکبر الدین اویسی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں 80,000 ووٹوں سے جیت لیا, میں 60,000 ووٹوں سے جیت لیا. جب اینٹی انکمبنسی چلتی نا, بڑے بڑے لوگوں کو لے کے بھائی جاتی. KCR, KTR, کویتا, ہریش راؤ کیسے تقریریں کر رہے تھے, کیسا ناچ رہے تھے, دیکھے کیسا پیروں میں سے زمین نکل گئی پوروں کے. اسد الدین اویسی اپنے آپ کو, یہ لوگ تقریروں میں بولتے, صلاح الدین اویسی صاحب بولتے تھے کہ ہم ہواؤں میں بوجھ سونگ کر کہتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے. ہمارے مخالفین جو ہے موٹی موٹی بوندوں میں بھیگ کر کہتے ہیں. وہ اسد الدین اویسی کی جو ہواؤں میں بوجھ سونگنے کی صلاحیت کہاں پر گئی؟ کیوں نہیں بوجھ سونگے کہ کانگریس کے فیور میں جا رہے ہیں مسلمان بول کے. آپ جبرن اپنا فیصلہ تھوپنے کو گئے قوم پہ, قوم مسترد کر دی آپ کو. آپ BRS کی تائید کریں, وہ 151 علماء ان کو بھی آپ گناہگار بنا دیے. وہ 151 علماء جو غیر سیاسی ہیں, ان کو معلوم نہیں, سیاست کی دھوم نہیں معلوم ان کو. وہ شریف اپنے خانقاہوں میں عبادت میں مصروف ہے. آپ ڈرا کے زبردستی ان کے سینا لے کے 151 علماء کی BRS کو تائید کرائے, کانگریس جیت گئی. یعنی جو عالم تائید کرا اس کا شاگرد ووٹ نہیں ڈالا, اس کا مطلب